नमस्कार, आदाब। आवाज़ दी वॉइस में आप सभी का स्वागत है, खैर मकदम है। ईद मुबारक। जी हाँ, आज ईद है जिसे हम बड़ी ईद भी कहते हैं, कुर्बानी भी इस ईद के दिन होती है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे ख़ास मेहमान हैं, दो मेहमान हैं। हमारे एक ख़ास मेहमान हैं मौलाना मोहम्मद अनवर कासमी साहब, जिनका हम स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस स्टूडियो में। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारी एक और ख़ास मेहमान है जिनका नाम है माह रविश रैन। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रविश रैन जी जो हैं वो एक एडवोकेट हैं और हमारे ख़ास मेहमान तो मौलाना साहब हैं। बहुत बहुत आप दोनों का स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में, आवाज़ द वॉइस में। आप दोनों को ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। सबसे पहले हम जानेंगे मौलाना साहब आपसे कि ये जो बड़ी ईद, हम कश्मीर में कहते हैं इसको छोटी ईद, बड़ी ईद, कुर्बानी, तो कई नाम है इसके। तो इसमें हज यात्रा भी होती है, तो हम पूछेंगे इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। देखिए, मुख्तसरन आप जो है इन शॉर्ट इसमें कह सकते हैं कि इस ईद कुर्बान का ताल्लुक़ जो है एक ऐसे वाक़े से है जिसको कुरान करीम ने बहुत तफसील से ज़िक्र किया है। और इसकी तारीख़ मिलती है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो खलीलुल्लाह कहलाते हैं और एक ऐसे पैगंबर हैं जहाँ तमाम आसमानी मज़ाहिब के मानने वाले लोग जो हैं उन पर सब मुत्तफ़िक़ हैं। यानी चाहे मुसलमान हो, जूस हो या चाहे क्रिश्चियंस हो, वो सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर मुत्तहिद हो जाते हैं आकर जी। यानी सब उनको फादर मानते हैं अपना जी। हाँ, और चाहे वो क्रिश्चियंस हो, यहूद हो, और तकरीबन 4000 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और ज़्यादातर का ताल्लुक़ उनका बनी इसराइल से रहा है। तो उनका तो वो भी उन्हीं की आल औलाद में से हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जी। और ये आखिरी में जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, इनका ताल्लुक़ भी उन्हीं की आल से था। इसलिए वो जो है वो ये सारी मिल्लत इब्राहीमी कहलाती है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ बड़ा अहम वाक़या है कि उन्होंने अल्लाह के इतने मानने वाले थे, अल्लाह की बातों का इस कदर लिहाज ख्याल रखते थे और तमाम अहकाम को अपने आप को सरेंडर कर दिया था अल्लाह ताला के तमाम अहकामात के सामने। अल्लाह की तरफ जो हुक्म आ जाए, वो किसी भी चीज़ का हुक्म हो, अपनी ज़ात से मुताल्लिक़ हो, औलाद से मुताल्लिक़ हो, किसी भी चीज़ के बारे में, वो बस आमना सदकना, हर हुक्म अल्लाह का मानना ही मानना है उनको। तो हाँ, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आ कि आप जो सब ज़्यादा जो महबूब चीज़ हो कुर्बान करो। तो पहले जो कुर्बानी की उन्होंने पहले बकरियों को करी, कहने नहीं फिर और जो सब ज़्यादा कुर्बान जिस पर कुर्बान महबूब तो बच्चे उसकी कुर्बानी करो। उसके बाद फिर ऊँटों का नंबर आया, उसके बाद फिर आगे नहीं जो सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ उसकी कुर्बानी करो, या अजीज़ जो हो नहीं जो सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा। अच्छा, सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ जो दुनिया में तुम्हें हो उसको कुर्बान कर दो हमारे नाम पर। तो उसमें मुख्तलिफ़ कुर्बानियाँ दी, लेकिन बार बार यही हुक्म होता रहा। आखिरकार ये हुआ कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा हुई, वहाँ आतिशकदा नमरूदी के अंदर फेंक दिया गया और उस आग को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से जो है ठंडा कर दिया, गुलजार बना दिया अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। सारी दुनिया को आज तक उस पर हैरत है कि जिनको जलाने के लिए, जिनको ख़त्म करने के लिए, जिनको नेस्त नाबूद करने के लिए महीनों तैयारी चली, कहाँ से ईंधन आया, कहाँ से, और जब आग को दहका गया तो बड़ा ज़बरदस्त उसका वो था, शोला बनी और उसमें फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका गया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहरहाल इम्तिहान था अल्लाह ताला का, अल्लाह के हुक्म की तामील थी वहाँ। तो बस अल्लाह ताला देख रहा था, जब अल्लाह के हाथ में सारा कुछ निज़ाम है, वो आग को बर्फ़ आग बना दे, तो अल्लाह के अपना निज़ाम है अपना। तो जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सब फेंका गया, वैसे ही आग को हुक्म हो गया, ख़बरदार मेरे इब्राहीम पर ज़रा सी भी आँच नहीं आनी चाहिए। और गुल्ला या नारूनी बरदम व सलाम अला इब्राहीम की सलामती वाली, और बिल्कुल ठंडी बन जाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। और आग रहा वही की आग, तो हर चीज़ तो अल्लाह के हुक्म की पाबंद है, तो वहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकी आग उसका, और वो सब लोग देखते रह गए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उस आग के उससे फारिग हुए तो फिर वहाँ से वो हिजरत कर गए, वो माइग्रेट कर गए। तो माइग्रेशन करते करते मिस्र पहुँचे। मिस्र पहुँचने के बाद वहाँ के बादशाह
بہت بد کردار قسم کا بادشاہ تھا اس وقت، اور اس کا اپنا مزاج یہ تھا کہ وہ وہاں کوئی بھی نئی عورت آتی تھی تو وہ اس کے حرم کی سب سے پہلے مہمان بنتی تھی. یہ کمپلسری تھا اس کے یہاں مصر میں، ایجپٹ میں آنے کے بعد. تو جب یہ وہاں سارہ علیہ السلام جو بیوی تھی ان کی، ان کے ساتھ پہنچے تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا کہ میں نئی عورت ہے تو اسے بھی میری حرم میں آنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بہرحال وہ حسب روایت ان کو لے گئی، سارہ چلی گئی. تو اس سارہ علیہ السلام سے وہ تنہائی کا معاملہ آیا تو وہ بادشاہ جیسے ہی ہاتھ بڑھاتا تھا فوراً اس کا ہاتھ سن ہو جاتا تھا، پھر کھینچتا پھر صحیح ہو جاتا تھا، آگے بڑھایا تو پھر سن ہو جاتا تھا، پھر میرا. تو اسے تین چار مرتبہ کرا، اسے بھی تو کوئی اور چیز ہے، بھی تو معاملہ بڑا وہ ہوا ہے. تو بڑا متاثر ہوا اس سے. وہ متاثر ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس نے اس صورتحال سے متاثر ہو کر جو ہے اپنی بیٹی تھی، ایک ہاجرہ نام کی بیٹی تھی، تو بادشاہ نے اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا ابراہیم علیہ السلام کا، اور پھر ان کو رخصت کر دیا. تو اب حاجرہ علیہ السلام کو لے کر وہ وہاں سے چل دیے، اللہ کے فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے. تو فلسطین کی طرف جب روانہ ہو گئے تو وہاں پہنچنے کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. حکم ہوا کہ بھی جو سب سے محبوب چیز ہو وہاں. تو پھر وہ ایک فاصلہ رہا. اس کے بعد ان حاضرہ علیہ السلام سے ایک بچہ پیدا ہوا، ان کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس سے یہ پوری نسل چلی امام مسلمانوں قیامت تک. جو اب ملت ابراہیمی ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے سارے کے سارے. تو بچہ پیدا ہوا. بچہ پیدا ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوتے ہی حکم آ گیا کہ بھی اب بس وہ جبرائیل علیہ السلام ایک اونٹی پر سوار تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور حضرت وہ سب ایک بھی اونٹی پر سوار تھے. تو جب وہ ایک پہاڑی ایریا پہنچے، چاروں طرف پہاڑ تھے، کوئی دور دور تک آبادی نہیں تھی، پیڑ نہیں تھا، درخت نہیں تھا، زندگی کو آثار نہیں تھی کسی قسم کے. بس اس پہاڑ کے بیچوں میں جو وادی تھی اس میں وہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا، فرمایا کہ بھائی ابھی ہی چھوڑ دو دونوں کو. تو بڑا احساس ہوا انہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کیسے چھوڑو ان کو. لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو پورے طور پر جو ہے اللہ کے حکم کے پابند بنا چکے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے؟ کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. چنانچہ نہیں چھوڑ دیا ان لوگوں کو، دونوں کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت. تو یہ آپ ہمیں ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں، بیک گراؤنڈ ہے سارا، پورا بیک گراؤنڈ ہے سارا. یہ تو اب ہم جانیں گے کہ اب ہم اپنی بہن ان سے ماہ روش سے پوچھیں گے کہ اس بار جو ہے کہ جو حج یاترا جاننے کے لیے مطلب لیڈیز کو، وومن کو ایک اکیلے جانے کا ایک، کیونکہ آپ ایڈوکیٹ ہیں، ان کو ایک اکیلے جانے دیا گیا یاترا کے لیے. تو ایک وومن کے طور پر جو یہ بقری عید ہوتی ہے وہ کیسے مناتی ہے، اور وہ حج یاترا کیسے کرتی ہے وہاں تک؟ دیکھیے، پہلے آج جو ہوا ہے، جو یہ نیا ڈیولپمنٹ ہے، اس سے پہلے جو چیز رہی ہے وہ سمجھتے ہیں. اس زمانے میں رستے بھر اتنی سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی جس قسم کی سیکیورٹی آج ہمیں ورلڈ وائڈ ملتی ہے. ہر دیش کا ہمارے پاس الگ ایک سیکیورٹی سسٹم ہے. آج ہر دیش میں وومن رائٹس کے لیے بہت زیادہ اپیل کری جا رہی ہے. ہر دیش میں میں ایز اے لیڈی اگر انڈیا کی سڑکوں پہ نکلتی ہوں تو ایزی نہیں ہے کسی کے لیے میرے ساتھ کچھ غلط کرنا. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ اگر میرا باپ، بھائی، شوہر ساتھ میں نہیں ہے یا میرا بیٹا ساتھ میں نہیں ہے تو بھی گورنمنٹ کی طرف سے ایک سیکیورٹی سسٹم کریٹ کری گئی ہے جو میری دیکھ بھال کر رہا ہے. اور اگر مجھے کسی قسم کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہے وہاں پر. اسی بات کو دماغ میں رکھتے ہوئے جب پرنس سلمان جو کہ سعودی کے پرنس ہیں، انہوں نے بھی وکالت پڑھی، وہ بھی دین دنیا دیکھا. انہوں نے وکالت پڑھنا صرف سعودی کا وکالت نہیں، وہ باہر دنیا میں گئے ہیں، دنیا میں ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ان کے یہاں کا وومن سیکیورٹی کو لے کر ہر کنٹری میں کیا کانسیپٹ ہے اینڈ پریویلنگ آج ڈیٹ میں رائٹس کیا ہیں، اس کو سوچا، سمجھا، پرکھا، اور اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے آس پاس رہنے والی ماں بہنوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس چیز پر ایک اوپینین نکالا کہ سب سے پہلے ایز پرائم منسٹرشپ لینے کے بعد جو چیزیں مجھے لانی ہے، جو چینجز مجھے لانا ضروری ہے میری کنٹری میں، انہوں نے یہی کرا کہ آج تک جو عورتیں
बाप भाई बेटा शौहर के साथ आया करती थी, या किसी नेक्स्ट रिलेटिव नेक्स्ट मेल मेंबर के साथ आया करती थी, जो कि प्रिसाइज रीज़न केवल ये था कि उनकी सिक्योरिटी रहे। इतनी हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं, उनकी सिक्योरिटी रहे। लेकिन आज मेरी कंट्री में मेरा जो सिक्योरिटी सिस्टम है इतना स्ट्रांग है कि मेरे पास आई हुई बेटी, मेरे पास आई हुई माँ, मेरे पास आई हुई बहन, उसके साथ सिक्योरिटी बंदी रहेगी। जो हिंदू धर्म है वहाँ पर भी ये माना जाता है कि जैसे हज यात्री पे कहते हैं कि हस्बैंड साथ होना चाहिए, या भाई साथ होना चाहिए, या बेटा साथ होना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसा ही है कि यात्रा तभी सफल मानी जाती है कि जब पति पत्नी हो या बेटा उसके साथ हो, यात्रा तभी। तो इसका क्या रिलीजियस कोई है? रिलीजियस आप नहीं मानती कि इसका रिलीजियस नहीं है? देखिए, वक्त के साथ मुझे लगता है हर एक रिलीजन जब डेवलप होता रहा है, वक्त के साथ जब भी उसमें कोई नेगेटिविटी आई है, एक मैसेंजर आया, एक नया मैसेज लेकर आया, और जो हमारा बेसिक जो मैसेज था उस रिलीजन का, दैट इज़ आपका लाइफस्टाइल का एक तरीका, उसको उन्होंने अपडेट करा, फॉलो करा, अपडेट करा, आपको अप्राइज कराया कि ये कमांडमेंट्स हैं, आपको इसे फॉलो करना चाहिए। जब आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, बाप भाई बेटा, इनके बिना अगर आप जाते हैं, जो क्लोजेस्ट है, आप अगर इनके बिना जाते हैं, आप ये जानते हैं कि बद्रीनाथ की यात्रा बहुत टफ यात्रा होती है। आप केदारनाथ की यात्रा की बात करते हैं, बहुत टफ होती है। एक औरत अपना बैग लेकर ऊपर कैसे चढ़ के जाएगी? अच्छा, हेल्प के लिए भी। तो इन लोगों का साथ में होना इसलिए नहीं था कि ये अगर साथ में होंगे तो इनकी इबादत में कोई फ़र्क पड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं। इनकी इबादत, इनकी मोहब्बत अपनी एब्सोल्युटली सेम रहेगी। लेकिन ये दो हेल्पिंग हैंड्स रहेंगे साथ में, ताकि इन्हें तकलीफ़ ना हो। एंड आप देखिए, इस बात में भी ऊपर वाले ने, चाहे उसे जो नाम दे, अल्लाह बोले, देवी माँ बोले, चाहे शिव जी बोले, कोई भी आप किसी भी नाम से उसे डिफाइन करना चाहे, उन्होंने कितनी मोहब्बत से बोली है कि मुझसे जिसको मोहब्बत है उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और उसको तकलीफ ना हो इसीलिए मैं उसे स्ट्रॉन्गर मसल्स दे रहा हूँ। यहाँ पर भी सेम वही है कि हम मुस्लिम्स में भी सेम वही exactly, उसी को प्रैक्टिकल वे में हम इसको समझते हैं। एब्सोल्युटली। तो उसको, उस लेडी के पास, मेरे पास स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं है, लेकिन अगर मेरे साथ मेरा बाप जाता है, उसके पास मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्गर मसल्स है। और क्या कहते हैं, उस पहले तो बूढ़ी एज में ही यात्रा की जाती थी ना, कि अब आफ्टर 60 ही हम यात्रा करेंगे, 4 धाम की करेंगे या हज करेंगे। अब हमने सारी जिम्मेदारियां जिम्मेदारियां निभा दी, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर मुझे मौत आ जाए तो मैं रब के और नजदीक हूँगा, और मुझे मौत वहाँ आ जाए तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मुझे कांधा देने के लिए अगर कोई नहीं भी हुआ तो सेम बात आपकी तो हर रिलीजन में भी वही बात रही जी है। जी, बहुत खूबसूरती से आपने बताया। मौलाना साहब, अब आपसे ये जानेंगे कि अब जो इस ईद पर, ईद तो ये बताइए, क्या इसमें रोज़े होते हैं? मतलब जैसे कि छोटी ईद होती है, मीठी ईद होती है, तो उसमें पूरा 1 महीना रोज़े रखते हैं लोग। इसमें क्या नियम है? क्योंकि ये 2.5 दिन की ईद होती है, 2 दिन, पहला दिन प्रेयर्स का होता है, दूसरा दिन कुर्बानी का होता है, तीसरा दिन फिर अगेन सेलिब्रेशन का होता है, जिसमें हम हाफ डे ही कहते हैं उसको। तो इसमें क्या नियम है? इसमें भी रोज़े रखने होते हैं? और जो वहाँ पर कुर्बानी करते हैं, जो हज जाते हैं, वहाँ पर ज़रूरी कुर्बानी है, फिर यहाँ पर भी वो लोग करते हैं, तो इस कुर्बानी करने का क्या नियम है? देखिए, असल में ऐसा है कि इस्लाम की ये 2 बड़ी मुबारक फेस्टिवल्स हैं इस्लाम के, ईद और बकरीद। ईद आती है रमज़ान के बाद, और हमारे यहाँ आपको पता है कि जो इस्लाम के बेसिक्स हैं, जिन पे बेस्ड है पूरा इस्लाम, 5 चीज़ें हैं। उनमें एक तो तौहीद है कि अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की वननेस ऑफ गॉड, और दूसरा है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, 4-5 चीज़ें हैं जी। तो अब रोज़े का मसला ये है कि रोज़े का हुक्म है 1 महीने तक मुसलसल रोज़े रखने हैं, ये अल्लाह का हुक्म है, इस्लाम का रुकन अज़ीम है। तो अल्लाह ताला ने जब ये रोज़े रखे आदमी ने, तो 1 महीने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होता है कि हमारी तरफ से अब इनाम का दिन है तुम्हारा, तो वो यौमुल जायज़ा होता है, और अल्लाह की तरफ से एक तरफ ज़ियाफ़त का अहतमाम होता है। ईद उल फित्र जो पहली ईद होती है रमज़ान के साथ जुड़ी हुई, वो अल्लाह की तरफ से ज़ियाफ़त इलाहिया का अहतमाम होता है कि तुमने मेरे हुक्म को माना
اور تم نے میرے معزز مہمان جو میں نے تمہارے میں تم نے اس کا احترام کیا، اب میں تمہارا احترام کرتا واہ ہوں. واہ واہ. رمضان اللہ کا مہمان، ہم نے اس کا احترام کیا. تو جب 30 روزے ختم کیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہم سب کا احترام کیا اور ہمیں اپنا مہمان بنایا. جی وہ خود میزبان اور ایکسیپٹ ہم کر لیا ایکسیپٹ کر ہماری لیا. پریئرس کو. جی جی. اسی طرح سے یہ حج بیت اللہ کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی قربانی. تو اس قربانی کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ حج جو رکن عظیم ہے اس کا، اسلام رکن اعظم اسلام کا، وہ پورا کر رہے ہو تو وہ دوسرا حکم میرا اس کے ساتھ قربانی کا پورا کر رہے ہو. تو اب اس دونوں عبادتوں کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے. تو یہ جو یہ قربانی ہے، میں نے بتایا تھا پہلی گفتگو میں بتایا تھا کہ قربانی تو ابراہیم علیہ السلام سے چلی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو قربانی اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے سبھی لوگوں کو جو ہے، خاص طور پر صاحب نصاب جو ہمارے ہاں امیر کہلاتے ہیں لوگ، جی جی، جو امیر ہیں، متمول ہیں، پروسپیرو ہیں، جو یہ چیز کر سکتے ہیں، رچ پرسنس ہیں. مطلب ایک ہمارے ہاں ایک اسٹینڈرڈ طے کر دیا گیا ہے کہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا جس آدمی کے پاس ہوگا تو امیر کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. تو ایک امیری کیٹیگری کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر حج بھی فرض ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہو جاتی ہے اور تمام چیزیں فرض ہو جاتی ہیں اس پر. تو یہ ہے. اب ہم یہ جانیں گے جو یہ قربانی ہوتی ہے کہ یہاں پر بکرے ہوتے ہیں، قربان کرتے ہیں، مطلب ان کو کس طرح سے لایا جاتا ہے. میں نے سنا ہے کہ ان کو پورا 40 دن رکھا جاتا ہے گھر پہ. نہ ایسا کچھ نہیں ہے، دن کے دن بھی لا کر قربانی کرتے ہیں لوگ. یہ جو قربانی ہوتی ہے یہ کہاں کہاں بڑھتا ہے؟ یہ قربانی دیکھو، قربانی کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک تو ہے پرسنل، آپ کے اپنے گھریلو پریوار. دوسرا حصہ ہے اعزاء قارب، رشتہ دار ہے، ریلیٹیوز، نیئرسٹ ریلیٹیوز. اور تیسرا حصہ جو ہے غریب غربا کے لیے. قربانی کو 3 جگہ تقسیم کیا جاتا ہے. جی جی. اب ایسے اتنے حجاج ہوتے ہیں وہاں پر مدینہ منورہ مکہ معظمہ میں، اتنی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. پہلے تو ایسے ہی ضائع جاتا تھا گوشت، لیکن حکومت کی طرف سے اتنا بڑا سخت انتظام ہے کہ ساری قربانیوں کا گوشت اکٹھا کر کے اور ان کو باقاعدہ صاف ستھرا کر کے بنا کر اس کو جو ہے باقاعدہ ڈبہ میں پیک کر کے اور وہ تمام غریب ملکوں کو بھیجا جاتا ہے. مطلب ایک طرح کا صحیح اس کا یوٹیلائزیشن ہو گیا. جگہ تک پہنچے، صحیح قربانی جو ہوئی ہے تو ان غریبوں تک پہنچے. اب میں پھر آتی ہوں آپ کے پاس رویش جی. آپ ہمیں یہ بتائیے، کیونکہ آپ آج کی وومن ہیں، پریکٹیکل ہیں، بہت آج کل کے ورلڈ کے ساتھ چلتی ہیں اور قانون بہت اچھے سے جانتی ہیں. تو اس میں بھی کیا وومن کا کچھ خاص ہوتا ہے کہ مطلب جیسے وومن قربانی وہ دے سکتی ہیں، کر سکتی ہیں، یا اس کا کچھ الگ نیم ہوتا ہے؟ دیکھیے، آئی تھنک میرے حساب سے مولانا صاحب اس کو زیادہ اور تقسیم طریقے سے بتا پائیں گے، بٹ بچپنے سے جو میں نے دیکھا ہے اور جو میننگ مجھے سمجھایا گیا ہے میں آپ سے وہی شیئر کر سکتی ہوں. سو عورتیں بہت نرم دل کی ہوتی ہیں. سو قربانی تو ان کے لیے ہے، انہیں کروانی ہے قربانی. اگر وہ فائنینشلی اگر وہ اسی لیول کا ہے تو وہ قربانی بالکل کرا سکتی ہیں. لیکن چھری پکڑ کے ذبح کرانا، وہ دل کا ٹکڑا توڑنا، وہ اتنا اسٹرانگ ہارٹ ایک عورت کا نہیں ہوتا ہے، ایسا مانا جاتا ہے. تو اسی لیے اس کے جگہ جو بھی گھر کا بڑا میل ہوگا وہ اس کے نام سے اس قربانی کو ادا کراتا ہے اور بانٹتا ہے. اس جو بھی آپ نے بچپن سے دیکھا ہے تو ہم نے بھی دیکھا ہے کہ پر ایک بہت بیوٹیفل میسج جو کہ قربانی کے ریلیٹڈ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. یہ جو 3 ٹکڑے ہوتے ہیں جو ہمارے کو بولا گئے ہے کہ آپ قربانی کر کے اس کو 1 ٹکڑا گھر کے ساتھ، 1 ٹکڑا پڑوسی کے ساتھ اور 1 ٹکڑا چیریٹی میں دیں. اس میں بڑا بیوٹیفل ایک میسج ہے کہ قربانی آپ کس چیز کی کرتے ہیں. میرے پاس آج پیسے ہیں تو میں نے ایک جانور کی قربانی کر دی، پر اس کے علاوہ ساری زندگی میں ہم بہت ساری چیزیں اکٹھا کرتے ہیں. وہ مٹیریلسٹک چیزیں ہوتی ہیں، کچھ امٹیریلسٹک چیزیں ہوتی ہیں. کئی بار ہم ایگو بھی اکٹھا کر کے رکھ لیتے ہیں، کئی بار ہم اپنی خوشیاں اکٹھے کر کے رکھ لیتے ہیں، کئی بار ہم اپنا ایمان اکٹھا کر کے رکھ لیتے ہیں، ایجوکیشن اکٹھا کر کے رکھ لیتے ہیں. تو اتنی بیوٹیفل اس میں ساتھ میں میسج یہ ہے کہ اس کا بھی 3 ٹکڑا آپ کو کرنا ہے. ایک اپنے لیے رکھیے، ایک پڑوسی کے لیے رکھیے، اور ایک آگے. جیسے ایجوکیشن ہے تو اس میں اس کو بانٹیے. تو وہ کس طرح سے آپ بانٹتے؟ ایجوکیشن میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ کسی بلائنڈ اسکول کو فنڈ کر دیا،
کسی اناتھالیہ میں کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیا, اس کی ایجوکیشن فنڈ کر دی. کچھ نہیں تو سڑک چلتے کسی بچے کو 4 لفظ پڑھا دیے. تو میری کوشش یہ رہتی ہے کہ کچھ کتابیں دے دی. اگر وہ اس کے ہاتھ نہیں سمجھ میں آتا اس کو, کچھ نہیں تو اس کو کلرز اور کچھ پیپرز دے دیے تاکہ وہ اپنی ایک نئی اس میں رنگ. جو ہمارا ایگو ہے, جو ہماری چیزیں ہیں, مطلب جو ہم جانتے ہیں اپنے آپ کو پرکھتے ہیں کہ کیا ہے, تو وہ اس دن اس کی ایک اوتھ لی جاتی ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے. ہر سال میرے حساب سے, ہمارے میں جو کہتے ہیں کہ قسم کھا لو, ہر سال میرے حساب سے جو میں اپنے بیٹے کو آگے سکھاتی ہوں وہ یہ ہے کہ بیٹا آپ کو آپ کے پیرنٹس نے ہر چیز سے نوازا ہے, بٹ یہ جو 2 دن ہوتے ہیں عید کا, میٹھی عید اور بقرعید اسپیشلی, بقرعید کو آپ اپنے پاس سے کچھ ایسی اس میں چیزیں نکال کے رکھیے, کیونکہ ان کو اپنے کھلونے بہت پسند ہے, وہ اپنے کھلونے سمیٹ کے رکھتے ہیں. بہت سارے فیوریٹ کپڑے ہوتے ہیں وہ نکال کے رکھتے ہیں. انہیں میں سے آپ سمیٹ کے اس کو بریک کریے کہ اس میں آپ کو سب سے زیادہ کون سی اچھی لگتی ہیں, اور ایسے آپ کون سی ہیں آپ کے پاس ٹوائز جو آپ بہت کم یوز کرتے ہیں اور اب آپ اس کو آگے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اندر رکھی ہیں, پڑی ہیں, بیکار پڑی ہیں. دوسرا اس سے تو میرا بیٹے کو بھی عادت ہے کہ وہ ہر بار بقرعید پر کم از کم 2 سے 4 اپنے ٹوائز نکالے گا, اپنے ہاتھ سے جائے گا. اینڈ ہم جہاں پہ جیسے سلم ایریاز میں گئے, کہیں گئے تو وہاں بچوں کو اپنے وہ گفٹس انہوں نے شیئر کرا. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو شروعات ہی سکھا سکتے ہیں. ایسے کسی غریب کو بہت بڑی بڑی خوشی دے سکتا ہے. تو مولانا صاحب اور آپ دونوں سے اب یہ جانوں گی کہ بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی عید آتی ہے, گیت گائے جاتے ہیں اور مطلب ایک طرح کا وہ مارکیٹس لگتے ہیں. اب گاؤں میں تو ویسا ہی ہوتا ہے اب بھی, اور شہروں میں ہم ہیں, لیکن پھر بھی بہت کریز ہوتا ہے, سب سے ملنے جانا ہے, اور خاص طور پہ بچوں میں یہ کریز ہوتا ہے عیدی ملے گی. تو عیدی شروع سے ہی یہ ہے کہ ہاں بچوں میں احساس پایا جاتا ہے کہ آج مطلب بچوں کو یہ خوشی ہوتی ہے پہلے سے ہی, ایک انفرادیت ہوتی ہے نا, اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. عام دن سے دن خاص دن ہوتا ہے, وہ خاص دن کی خاصیت کیا ہے, تو خاصیت پیدا کرنے کے لیے اس کو عیدی وغیرہ کے طور پر اس کو بچوں کو کچھ پیسے دیے جاتے ہیں جو نظر آئے. ہمارے ہندوستان کا کلچر کتنا ہی اچھا ہے. باہر کا جب سینٹا آتا ہے تو گفٹس دیتا ہے, تو ہمارے میں آپ نے جو کہا کہ نئے نئے کپڑے ملتے ہیں ہمیں بھی تیوہاروں پہ, اس طرح کے عید ہو, ہولی ہو, دیوالی ہو, تو سیم ہمارا کلچر سیم ہے. تو بہت عیدی بھی ملتی ہے, پیسے بھی ملتے ہیں, نئے کپڑے بھی ملتے ہیں, اور پکوان تو خوب بنتے ہی ہیں. میں اپنے بچپنے سے آپ کو بتاؤں, آئی تھنک 2nd ایئر تک, کالج کے 2nd ایئر آنے تک یہ چیز ہمارے آس پاس کی فیملیز نے, چاہے ہندو, سکھ, کرسچن, مسلم فیملیز نے, ان لوگوں نے ہمیں کبھی ایسا سکھایا نہیں کہ آپ مسلمان ہیں, ہم ہندو ہیں, ہم کرسچن ہیں. نہیں, یہ ایک تہوار آیا ہے, سب بچوں کو ساتھ میں اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. سویٹس بانٹنے ہیں, سب کے لیے مینڈیٹری تھا, ارسپیکٹو ہم کس ریلیجن کو بلانگ کرتے ہیں, سب کے لیے مینڈیٹری تھا. ہم نئے کپڑے پہن کر آئیں گے, اگر لڑکیاں ہیں تو مہندیاں لگا کر آئیں گی, اور چوڑیاں پہن کر آئیں گے. لڑکے ہیں تو وہ اپنے نئے کپڑے پہن کر آئیں گے, پٹاخوں کے ہم لوگ تھیلے لے کے پٹھانی سوٹ پہنتے ہیں اس دن, خاص طور پہ پٹیالہ پہنتے ہیں. آج الگ الگ, آج آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے میں کوشش کر رہی ہوں یہ ایک میسج آگے پہنچانے کا کہ ہم اپنے بچوں کو وہی سکھائیں جو ہم اپنے آپ سیکھ کر آئے ہیں. ہم اس کلچر کو سیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ میرے ساتھ میں بیٹھنے والا نہ ہندو نہ مسلمان, وہ ایک انسان ہے, اس سے مجھے محبت رکھنی ہے. اور وہ محبت کا ہی میسج ہر ریلیجن ہم کو شروعات سے لے کر انت تک دے کر آیا ہے. تو عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع پہ میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے ساتھ والے کو بلٹل نہ کریں, اسے کم نہ محسوس کروائیں, اور وہ اگر آپ سے بن پڑے تو اسے بھی پڑھا لکھا کر ہمت دے کر اپنے تک لانے کی کوشش کریں. اور یہ جو محبت کا میسج ہر ریلیجن ہمیں دیتا ہے, اسی کو آگے بڑھاتے رہیں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آپ اپنی طرف سے سبھی لوگوں کو, ہندوستان کے لوگوں کو میسج. میرا پیغام بھی یہی ہے کہ دیکھیے فیسٹیول کوئی بھی ہو, خاص طور پر ہمارا جو عید بقرعید ہے
وہ صرف ہندوستان میں نہیں منائی جاتی بلکہ گلوبل فیسٹیول ہوتا ہے ہمارا. یہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور پوری دنیا میں مسلم کمیونٹی کوئی دنیا کا چپا گوشہ ایسے جہاں مسلمان نہ پایا جاتا ہو. یورپین کنٹریز کے اندر, امریکہ کے اندر اور تمام بر اعظموں کے اندر مسلم یہ پایا جاتا ہے. تو اس لیے اس طرح کا ماحول مسلمان ہے ہمارا گلوبل اس میں کہ ہر جگہ جہاں مسلمان اس طرح کے فیسٹیول وہ سیلیبریٹ کرتا ہے تو سب کو اپنی خوشیوں کا ایک حصہ بناتا ہے, پورا سب کو اپنی خوشیوں میں شریک کرتا ہے. اور فیسٹیول کا مطلب یہی ہے کہ آدمی جہاں رہے اس شان سے منائے اسے کہ سب لوگ مطلب اس کو محسوس کریں کہ ہاں بھائی یہ آج خوشی کا دن ہے ہمارے لیے, ہم سب کی خوشی کا دن ہے. اور یہاں تو جوائنٹ ایک مکس کلچر ہے ہمارے ہندوستان کا, تو ہزاروں سال کی تہذیب, ہزاروں سال کا تمدن ہمارا یہی ہے جو گنگا جمنی تہذیب کہلاتی ہے. اسی کا مطلب اس کا مطلب وہی ہے کہ یہاں تو ہم نے کبھی فرق کیا ہی نہیں, لیکن اب یہ ہے کہ کچھ بدقسمتی سے ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں جہاں تھوڑا فرق میں کرنا شروع کر ہو گیا ہے. لیکن یہ زیادہ دن چلنے والا ہے نہیں. یہاں ہندوستان کا خمیر اس طرح کا ہے کہ یہاں گنگا جمنی تہذیب ہی کے ماحول میں پلے بڑھے ہیں لوگ, اسی کو لائک کرتے ہیں اور وہی ماحول رہے گا. بھی یہاں کلچر بدلا نہیں جا سکتا ہے گا, خواہ کو کتنا پریشان وہ کوشش کر لے اس کے لیے. لیکن ہندوستان کا جو ملٹی کلچرل ایک ایٹماسفیئر ہے یہاں کا, جو لوگ جس طرح رہتے آئے ہیں ہزاروں سال تو اسی شان سے رہیں گے. اور میرا پیغام بھی یہی ہے کہ ہمیں اس کلچر کو بنائے رکھنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ڈھول نہیں پڑنا چاہیے. ہمارے ہندوستان کی بقا, ہمارے ہندوستان کی سلامتی, ہمارے ہندوستان کا ڈیولپمنٹ اور جو پوری دنیا میں ہماری ایک امیج ہے, وہ ہے جملہ ہے وہ. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. تو ہمارا یہ ہے کہ وحدت میں کثرت کا معاملہ ہمارا اسی سے نکلتا ہے جی کہ ہم کہیں بھی جو ہندوستانی ہیں, ہم سب ہندوستانی, ہمارا سب کا ایک مشترکہ کلچر ہے, مشترکہ تہذیب ہے, فیسٹیولس ہیں, ریلیجن ہے. ہم جو بھی سب آپس میں اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ آپس میں فرق نہیں کرتے کسی کو, سب محبت سے مناتے ہیں. کہا مولانا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. انڈیا ہی ایسی ایک ملک ہے کہ جہاں پر اتنے سارے ریلیجن ہیں, کلچر ہیں اور وہ بہت اچھی یونٹی ہے. ہم سب کی طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک. بہت بہت عید مبارک. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.